کسی بندے کی قراءت ٹھیک نہیں، یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں، سارا سمجھ آ جانا چاہیے، جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ کیا کہنے ہیں علامہ صاحب۔ بات دراصل یہ نہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی، بات یہ کہ جو مصلی پر کھڑا ہے نا، آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ جی 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 جی، میں آپ کو اس سے بھی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت وہ بھی تو دیکھو نا، یہ کس امام کے پیچھے ہے؟ آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے، ذرا اس بات کو سمجھو نا۔ حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی منہم اربعہ، فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، پھر میرے لیے ان میں سے 4 کو چنا، حق 4 یار بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے مختلف پہلو آگے ہیں، مختلف الالفاظ والطرق والسند، یہ روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی ینتقصونہم ویسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی، عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی۔ فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تناکحوہم او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کو سلام کہنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے، نہ ان کے ساتھ کھانی ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی؟ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو، ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ تو جو میرے نبی کی تعظیم نہ کرے، اونچی، وہ کہیں بھی امام لگ جائے وہ امامت کے لائق، اونچی، اس کے پیچھے نماز پڑھنی آپ کہیں گے کہ جائز ہے یا دوہرا لیں؟ آپ تو یہ پوچھیں گے میں جس قسم کا سنی ہوں مجھ سے یہ پوچھو کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے گناہ کتنا ہوگا؟ مجھ سے یہ پوچھو، یہ نہ پوچھو کہ ہو جائے گی یا نہیں، یہ پوچھو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ عذاب کتنا ہوگا۔ کیوں کہ جب آپ کہو گے پیچھے اس امام کے، تو جو نبی کا گستاخ ہے اس کو امام کہنا اللہ کو دکھ دینا ہے یا نہیں؟ اونچی، تو جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دے ہم اس کو امام بنائیں گے؟ ہمارا امام کون ہے؟ جو نبی کا غلام ہے، جو نبی کا غلام نہیں وہ ہمارا امام۔ تو اگر آپ کا خیال یہ کہ امام جو ہے وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اور مدد سے مراد بھی اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی اختیارات دیے، جب چاہیں میری مدد جہاں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو یہ تو پھر کھلا شرک ہے نا۔ تو اگر امام کا یہ عقیدہ ہے یا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں جہاں سے جائیں جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں، تو ایسا امام چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے بالکل کسی مسلک کو نہ مانتا ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ مسلمان نہیں ہے، باقی جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر شرکی عقیدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پیچھے نماز جائز ہے۔ Wake up to reality. اگر بدعتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہے جو شخص بدعتی ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے، ایسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بدعت مفسقہ میں ہے، بدعت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کی نماز جا رہی ہے، تو صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یصلی خلفہ وعلیہ بدعت، اس کے پیچھے نماز وقت پہ پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے سر پر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو روایت لائے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بلوائی جب آئے تھے، صحابہ نے آ کے کہا وہ نماز پڑھانے لگے، ان کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کیا حکم دیا؟ الصلاۃ خیر من ھذا، نماز بہتر ہے، جاؤ اپنی نماز پڑھ لو۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، اور اگر اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی بدعت کا مرتکب ہے تو اس کی بدعت اس کے سر پر ہے،
तुम अपनी नमाज मुकम्मल करो। हमारे नजदीक तमाम कलमा गो, चाहे उनमें कैसी ही अकीदे की खराबी पाई जाती हो, जब तक वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हम उन्हें मुसलमान समझते हैं। अकीदे की खराबी बताते हैं कि ये कलमा गो मुशरिक है। कलमा गो मुशरिक से भी बड़ी चीज कलमा गो काफिर हैं, लेकिन उनका भी सहाबा इकराम ने एहतराम किया है। सही बुखारी में आता है अब्दुल्ला बिन उमर, जो कि चंद फकीह सहाबा में से हैं। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रजुलुन सालिहुन, नेक मर्द अब्दुल्ला इब्न उमर। और ये तीन अब्दुल्ला नाम के बंदे सहाबा में मोस्ट समझ ले इंटेलेक्चुअल और फकीह साहब थे। नंबर 1 अब्दुल्ला इब्न मसऊद, नंबर 2 अब्दुल्ला इब्न उमर, और नंबर 3 अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। इनमें से एक अब्दुल्ला बिन उमर, बुखारी में इमाम बुखारी खवारिज वाले चैप्टर में लेके आए हैं उस हदीस की हेडिंग के ऊपर कि अब्दुल्ला बिन उमर मखलूक में सबसे बदतरीन खवारिज को शुमार करते थे, क्योंकि वो काफरों वाली आयात मुसलमानों के ऊपर लगाया करते थे। और मुसलमान कौन? सहाबा इकराम। अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज को बदतरीन मखलूक क्यों शुमार करते थे? कि वो सहाबा इकराम को काफिर कहा करते थे। तो खवारिज हो गए कलमा गो काफिर, और काफिर भी ऐसे जो सहाबा इकराम को काफिर कह रहे हैं, लेकिन वो वाले काफिर नहीं जो यहूद और नसारा वाला काफिर है। क्यों? सुनन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, उनके सलाम का जवाब भी देते थे, और खुशबिया के पीछे भी। खुशबिया कहते हैं मुख्तार सकफी के मानने वालों को। लिहाजा ये जो इन्होंने ढकोसला मचाया ना कि मुख्तार सकफी ने जो है वो दावे नबूवत किया था, वो तो फारिग हो गया। अगर उसने दावे नबूवत किया होता तो अब्दुल्ला बिन उमर उसके पीछे नमाज पढ़ते। चूंकि कातलीन हुसैन को कैफर किरदार तक पहुंचाया था ना मुख्तार सकफी ने, तो इन्होंने फिर उससे बदला उतारा, इस तरह का झूठा ब्लेम लगा के उसके ऊपर। तो उसमें अल्फाज हैं सुनन कुबरा अल बैहकी में, हालांकि खवारिज मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते थे जब तक इनकी मसाजिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी, हम इनके सलाम का जवाब भी देंगे, और जाहिर है कि हय्या अलल फलाह का जवाब भी देंगे। इससे मुराद नमाज पढ़ना है, सिर्फ अजान का जवाब ये तो नहीं है, प्रैक्टिकली जवाब है। लेकिन अगर ये हमें कहेंगे कि हम अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करें, तो फिर हम इनसे अलग रहेंगे। तो वही अब्दुल्ला बिन उमर जिनके बारे में बुखारी में आया, वो कहते हैं कि खवारिज बदतरीन मखलूक हैं, उन्हीं के बारे में सुनन कुबरा अल बैहकी में है, वो उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। तो नमाज किसके पीछे वो पढ़ रहे हैं? कलमा गो काफिरों के पीछे, जो सहाबा इकराम को उस जमाने में काफिर कहते थे, और आम साहबी नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम को। आज अगर कोई सहाबा इकराम के बारे में बकवास करता है तो आप उसकी इल्मी इस्लाह करें, बजाय उसे काफिर कहने के। यही सबक मिला ना इससे, और क्या मिला? मौला अली से पूछ लें, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला अली से पूछा गया ये खवारिज क्या ये काफिर हैं? उन्होंने फरमाया ये काफिर नहीं है, ये कुफर ही से तो भागे हैं, इन्हें ये गुमान हुआ कि मैं काफिर हो गया हूं, तो मुझसे दूर भागे हैं, तो ये काफिर कैसे हो सकते हैं? एड्डा जिगरा है किसी दा, ये मौला अली दा ही जिगरा है कि मौला अली को जो काफिर कह रहे हैं, मौला अली कह रहे हैं कि ये मुझे जो काफिर समझ रहे हैं ना, तो ये दलील है इस बात की ये कुफर से नफरत करते हैं कि मुझे भी नहीं इन्होंने छोड़ा। उन्होंने तो बुखारी मुस्लिम की हदीस फिट नहीं की कि जिसने मुसलमान को कहा काफिर तो कुफर उसकी तरफ लौट जाएगा। उन्हें पता था ये तावील की गलती की वजह से कह रहे हैं। आज भी अगर किसी सहाबी को कोई काफिर तावील की गलती की वजह से कहता है तो कुफर उसकी तरफ नहीं लौटेगा, और अगर जानबूझ के कहता है समझते हुए कि वो मुसलमान था, वो तो सहाबा को तो छोड़ दें, आज भी किसी एक आम मुसलमान को भी कोई काफिर कह दे तो वो काफिर हो जाएगा। इस मसले को समझे। मेरी बाज लोगों ने बात चाली कि जी आपने कहा था हजरत अबू बकर की साबियत का इनकार करने वाला जो है वो काफिर है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कोई गाली दे तो वो काफिर नहीं, इनको काफिर भी कहे तो काफिर नहीं। ये इल्मी बहस है भाई, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। इब्ने अबी बल्ता ने नबी इस्लाम की जब मुखबरी कर दी थी, काफिरों को बता दिया कि हुजूर मक्के पे चढ़ाई करने वाले हैं,
نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو بھیجا، انہوں نے اس عورت کے جوڑے سے وہ خط برآمد کیا، اور جب وہ خط آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ یہ غداری کی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ نبی کا غدار، اور نبی اس کی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا، یہ منافق نہیں ہے، اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، یہ منافق ہے۔ اب حضرت عمر سے توبہ کروانی چاہیے تھی نا حضور کو، نہیں کروائی، کیوں؟ اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ لے تو اس کے اوپر وہ فتویٰ نہیں لوٹتا۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ ورنہ حضور کا کام تھا نا، واجب تھا، نبی پہ تو واجب ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ توبہ کرتے اس طرف کفر لوٹ گیا، تو نے ایک بدری کو کہا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، کوئی شخص صحابی کو صحابی سمجھتے ہوئے نہیں کہے گا۔ یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں جو میں پبلک میں لے آیا ہوں، اور یہ اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اسکول سے بھاگے تھے تو مدرسے میں گئے تھے، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، یہ کتنی لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے۔ تو مولا علی نے کہا یہ کافر نہیں ہے۔ پوچھا گیا منافق ہے؟ کہا قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا بھی کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، وہ پیچھے مسلمان ہی بچ گئے نا۔ سورۃ البقرہ میں 3 ہی کیٹیگریز آئی ہیں، اہل ایمان، کافر اور منافق، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک جماعت ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے لوگ ہیں، ہم سے باغی ہوئے ہیں۔ تو مولا علی نے یہ گڈ جیسچر دیا اور وہ دروازہ فتنے کا بند کر دیا۔ مولا علی اس امت میں مثال ہیں اور ہمارے لیے علم کا مرکز ہیں ان معاملات میں جن میں اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے کہ ایک حکمران نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اور 695 پہ جس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کا فتویٰ لے کے آئے کہ جب انہیں بلوائیوں نے محصور کر دیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی حکمران بھی آپ ہیں، اور مسجد نبوی کی امامت بھی حکمران کرواتا تھا، مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ بتائیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ دیں یا اس کے پیچھے پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کیونکہ مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ایک باجماعت نماز ہی تو ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ خلیفہ راشد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث جو آپ کو دھوکہ دیتے تھے نا کہ وہ یہودی مارنے کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہودی جو ان کے نزدیک یہودی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ ہوں دسو کیا کرو گے؟ ماننا پڑے گا کہ مسلمان تھے، ہاں اہل بدعت تھے، خلیفہ راشد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، سب کچھ تھے، لیکن خلیفہ راشد کا آپ ٹیمپرامنٹ دیکھیں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، یعنی وہ کہتے تھے مجھ سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام سے نکل گئے، نماز ان کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو، مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتویٰ دسو، ہم فتویٰ آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا، تو اڈے بابے تے امام تے شاہ ہی کوئی نہیں سوری شاہ ہی کوئی نہیں، ان کے مقابلے پہ ہم تو شاہ ہی کوئی نہیں، ویسے اسی بھی بڑی شاہ ہوں تھوڑے بابے کے مقابلے سے، ہاں کہانی کرا کے